میں نہ ہو پھر کہاں جانا، کہیں بھی نہیں، پھر کس کو دیکھنا، کسی کو بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لعلہم یشکر، شاید کہ وہ یا اللہ تیرے شکر گزار بن جائے۔ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، مگر خلیل مانگ رہے ہیں، بات ختم نہیں ہوئی، دعا جا رہی ہے۔ پھر دوبارہ کہہ دیا ربنا، اے میرے مالک، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، انک یقیناً تو تعلم جانتا ہے، ما ہر وہ بات جو نخفی ہم چھپاتے ہیں، وما اور وہ بھی جو نعلن ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، وما یخفی اور نہیں چھپا ہوا، علی اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السماء آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یہ انداز شکر ہے۔ الحمدللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے، الذی جس نے وہب لی بخشے ہیں مجھے، علی الکبر اس بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعا، ان ربی بے شک میرے رب، لسمیع ضرور سننے والا ہے، الدعا تو دعا کا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جو دعا میں نے تلاوت کی تھی اب آئی۔ اس کا ترجمہ آپ سن چکے، مختصر خیال کر لیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے مالک، اجعلنی بنا دے تو مجھے، مقیم الصلاۃ نماز قائم رکھنے والا، میں نماز کو قائم رکھو۔ نماز کو قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ ارشاد فرمایا، تقریباً 700 مرتبہ ہے۔ ان پڑھ طبقے نے ایک بات بنا لی، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو حکم نہیں، مولویوں نے چکر چڑھا دیا ہمیں، آج مسجد پڑھ لو نماز، چلے آؤ مسجد میں، دے اذان۔ کہتے قرآن میں نماز کا ثبوت نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ثبوت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جس قرآن نے نماز بتائی ہے اس نے پڑھنے کو بھی بتایا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ روٹی بتائیں اور کھانے کا نہ بتائیں، زندگی دیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتائیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو پروردگار نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک، فصلی لربک نماز پڑھ اپنے رب کی، وانحر قربانی دے اپنے رب کے لیے، ان شانیک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ کہتے نماز پڑھنے کا حکم نہیں۔ امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نماز کا حکم اترا، انہوں نے نمازیں پڑھ کر دکھائی، صرف خود ہی پڑھ کر نہیں دکھائی، پھر ان کے خلیفہ نے پڑھ کر دکھائی ہیں، ان کے خلفاء کے بعد آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ کسی کے پاس کسی کی نماز میں وہ حقیقت ہے نہیں ہے، اوپر نیچے ہو جانا یہی بڑی نعمت ہے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو اللہ کا فضل خاص۔ مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، صرف مجھے ہی نہیں کہ میں اکیلے نماز پڑھتا رہوں، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد بھی یہی کرتی رہے، میں جو تیرے سامنے جھکوں گا، میرا جی یہ ہے میری اولاد بھی تیرے سامنے جھکتی رہے۔
ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما لے، میری دعا کو قبول کر۔ وللمؤمنین ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ بخش دے مجھے، ولوالدی میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین سارے مومن مرد و عورتوں کو، یوم یقوم الحساب اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ اور یہ دعا کیسی برکت والی ہے، کھنڈے موڑ میں نماز پڑھے تب بھی یہی دعا ہے، لاہور میں پڑھے تب بھی یہی دعا ہے، راستے میں کسی چھوٹے چوراہے میں پڑھے تب بھی، شاہی مسجد میں پڑھے تب بھی، مدینہ المنورہ میں پڑھے تب بھی، بیت اللہ شریف میں پڑھے تب بھی۔ اور اس میں کیا کہا پڑھنے والا؟ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وللمؤمنین یوم یقوم، یا اللہ سارے مومنوں کو اس میں شامل کر۔ آپ شامل تو گھر بیٹھے بٹھائے ہیں، نہ کرایہ لگا، نہ خرچہ لگا، نہ جانا پڑا، نہ آنا پڑا، پھر بھی آپ پریشان ہیں، نماز پڑھنی مشکل ہے، حیرت کی بات ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، وہاں بیٹھا ہوا آپ کو یاد کیے ہوئے، یہاں بیٹھنے والا اس کو یاد کیے ہوئے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہاں ایک نظم حیات دیا ہے، وہاں اس کی دعاؤں میں بھی نظم رکھا ہے، ربط رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی کر دیں، اپنے خاص بندوں کی دعائیں ہمارے حق میں، ہماری دعائیں اس ساری امت کی حق میں منظور فرماتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔